بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی UAE کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ نیوز آپ کو پہلے کی طرح ہی دن کے آغاز سے پہلے اور وقت سے پہلے ہی سینڈ کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس دن کے آغاز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگا سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ نیوز اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ انفارمیشن کے حصول کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پر UAE میں ہونے والی کرونا وائرس کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس پر UAE گورنمنٹ نے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے 283 نیو کیسز جو ہے وہ ہیں نیو ٹیسٹز کے نتیجے میں، جس سے ان کی ٹوٹل تعداد پورے UAE کے اندر اس وقت 60,506 کے قریب بھی ہو چلی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 283 نیو ریکوریز کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جس سے ٹوٹل ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اس موذی مرض کی وجہ سے 53,909 کے قریب بھی ہو چلی ہے۔ اس کے علاوہ 2 نیو ڈیتھ کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس سے ٹوٹل مرنے والوں کی تعداد اس موذی مرض کی وجہ سے پورے UAE کے اندر 351 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ تو اس پر UAE گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف 6,246 کے قریب چلی گئی ہے، اور جو کہ ایسا ایسا ڈیلی بیسس پر اس میں کمی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو UAE گورنمنٹ کی جانب سے دی جانے والی تازہ ترین کچھ نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی اور کمیونٹی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کوششوں اور احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے تحت ایک نئی کامیابی کا احساس جو وہ کیا ہے، اور ملک نے متحدہ عرب امارات کے ہوائی اڈوں پر پولیس کے کتوں کے کامیاب عملی استعمال کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے مبینہ واقعات کا پتہ لگانے کے لیے ایک اضافی طریقہ کار کے طور پر استعمال کریں گے، اور اس سلسلے میں متحدہ عرب امارات کو اس طریقہ کار کو عملی جامہ پہنانے والا دنیا کا پہلا ملک بھی سمجھا جا رہا ہے، جس پر ابھی بھی تحقیق کی جا رہی ہے، اور دوسرے ممالک اس میں تربیتی مرحلے پر ابھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہندوستان سے ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے لیے پروازیں آج سے مکمل طور پر دوبارہ شروع ہو جائیں گی، اور اس بارے میں ایئر لائنز نے بھی وندے بھارت مشن کے تحت وطن واپسی کی پروازوں کے لیے روانگی ٹانگ پر ہندوستانی متحدہ عرب امارات کی پروازوں کے لیے بکنگ مکمل طور پر کھول دی ہے۔ تو اس بارے میں متحدہ عرب امارات جانے والے تمام مسافروں کے لیے پری فلائٹ کووڈ-19 ٹیسٹوں کے لیے آن لائن بکنگ سسٹم کا آغاز بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ UAE گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی، جبکہ انڈین لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اپڈیٹ جو ہے وہ دے دی گئی ہے کہ ہندوستان سے اب ابوظہبی، دبئی اور شارجہ کے لیے پروازیں بھی آج سے مکمل طور پر شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پر ابوظہبی سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ ابوظہبی کے ساحلی مقامات اور پارکس میں جانے والے اب خبردار ہو جائیں، کیونکہ عید کے موقع پر کرونا گائیڈز کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو بھاری جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں عید کا دوسرا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے آج، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی سیر و تفریح کے شوقین افراد کی بڑی گنتی تفریحی مقامات، پارک اور بیچز پر پہنچ گئی ہے۔ کئی ماہ تک کرونا بحران کے دوران گھروں میں قید رہنے والے بچے اور جوان جی بھر کر تفریح کریں گے، تاہم ابوظہبی کے محکمہ بلدیات اور ٹرانسپورٹ نے خبردار کیا ہے کہ ساحلی مقامات اور پارکس میں جانے والے افراد کو گائیڈ لائنز کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ انہیں جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس بارے میں محکمہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بیچز اور پارکس میں جانے والے افراد آپس میں 2 میٹر کا فاصلہ رکھیں گے، اور ان کے لیے ماسک پہننا بھی اب لازمی ہوگا۔ اس بارے میں تمام تفریحی مقامات کے داخلی راستوں پر سیاحوں کی اسکریننگ ہوگی، اور کسی میں اگر کرونا کا شبہ ہوا تو اسے داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی، اور تمام تفریحی مقامات کل ان کی ٹوٹل جو گنجائش ہوگی وہ بھی 40% افراد پر ہی مشتمل ہوگی اس بار بھی۔ اور اس بارے میں تازہ ترین نیوز اپڈیٹس دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی جگہ ایک گھرانے کے زیادہ سے زیادہ 4 افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح دوستوں کے گروپ میں ایک جگہ 4 سے زیادہ افراد جمع ہونے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور تمام تفریحی مقامات پر کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلے کی پابندی سے متعلق نشانات بھی لگا دیے جائیں گے، اور پوسٹرز بھی اس بارے میں چپکائے جائیں گے، اور ان تفریحی مقامات میں واقع کینٹین اور فوڈ اسٹال میں بھی کل گنجائش کے صرف اور صرف 30% گاہک جو ہے وہ داخل ہو سکیں گے، جبکہ بچوں کے گیمز اور واٹر پلے ایریاز ابھی بھی بند کی رکھے جائیں گے، اور ابوظہبی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ عید کے موقع پر پارٹیوں اور اجتماعات سے گریز کیا جائے، اور گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے بھی باز آیا جائے۔ تو عید کی مبارکباد دینے کے لیے سوشل میڈیا اور موبائل فونز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ بچوں کو بھی عیدی دینا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو سوشلی ذرائع یا آن لائن طریقہ جو ہے وہ استعمال کرنا ہوگا۔
تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ ابوظہبی گورنمنٹ نے جاری کی تھی کہ اگر آپ اس سال بھی عید کے موقع پر سیل سمندر یا کسی بھی دوسری پبلک پلیسز پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ان کی دی جانے والی SOPs کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ تو اس کے بعد نمبر 3 پر متحدہ عرب امارات میں عید اور حج کی مبارکباد دینے کے لیے ایک بہت ہی منفرد طریقہ کار جو وہ اپنایا گیا، تو اس بارے میں بھی آپ کو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ برج خلیفہ عید مبارک اور عید کی تکبیرات کے پیغامات سے روشن ہو گیا۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور اس موقع پر یہاں مقیم مسلمان تارکین وطن اور عمارتیوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ اس بارے میں امارات میں حج اور عید کے پیغامات دینے کے لیے منفرد انداز جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا ہے، اور برج خلیفہ جو کہ دنیا کا بلند ترین ٹاور ہے وہ گزشتہ رات نماز عشاء کے بعد جو ہے حج کی تکبیرات اور عید مبارک کے پیغامات سے جگمگا اٹھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر اہل ایمان کے دل خوشی سے کھل اٹھے اور انہوں نے امارتی حکومت کی جانب سے عید اور حج کی مبارکباد کا پیغام برج خلیفہ کے ٹاور کے برقی کمکوں سے ڈسپلے کرنے پر بہت ہی زیادہ مسرت کا اظہار کیا۔ گلف نیوز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اگلے کئی روز تک برج خلیفہ عشاء کی اذان کے بعد تکبیرات اور عید مبارک کے پیغامات جو وہ ڈسپلے ہوتے رہیں گے، اور یہ نظارہ دیکھنے کے لیے گزشتہ رات بھی ہزاروں افراد برج خلیفہ کے پاس پہنچ گئے اور برج خلیفہ پر عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران جمعہ کی رات سے لے کر اتوار تک عید مبارک کے حوالے سے پیغامات لائٹس کی صورت میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ تو دبئی کے اسلامک افیئر اینڈ چیریٹل ڈپارٹمنٹ کے عید کے موقع پر جاری ایک بیان میں کہا ہے، تو اس بارے میں انہوں نے کہا کہ امارات کی قیادت اور عوام اسلامی اور عرب ممالک کے تارکین وطن کو عید کی انتہائی مخلص مبارکباد دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی صحت برقرار رکھے، انہیں خوشحالی، امن و سلامتی اور تحفظ نصیب ہو۔ اور عمارتی حکام کی جانب سے بتدریج مساجد اور عبادت گاہوں کے کھولے جانے پر بھی عمارتی لیڈرشپ کے دانشمندانہ فیصلوں کو سراہا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ عمارتی حکومت برائے اسلامی امور و اوقاف نے کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر پر مبنی خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس میں مقامی اور تارکین وطن مسلمانوں کو ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ اختیار کرنے اور مساجد میں نماز پڑھنے کی صورت میں گھروں سے جائے نماز لانے کی بھی تاکید کر دی گئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ UAE گورنمنٹ نے اس بارے میں جاری کی تھی کہ اس بار انہیں عید کی مبارکباد دینے اور عید کی تکبیرات کو شائع کرنے کے لیے بہت ہی انوکھا اور بہت ہی اچھا طریقہ جو ہے وہ آزمایا گیا۔ تو اس کے ایک اور تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو وہ شیئر کرتے ہیں کہ اس بار عید الاضحیٰ کے لیے متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے بے گھر افرادوں کے لیے، جن کے پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا، بے یار و مددگار جو وہ پھر رہے تھے اور ان کے پاس اپنے گھروں کو جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے، تو ان لوگوں کے لیے 8 بھائیوں نے مل کر اپنے حج کی رقم جو ہے ان لوگوں کو عطیہ کر دی تاکہ وہ آسانی سے اپنے گھر جو ہے وہ پہنچ سکیں۔ تو اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق 8 بھائیوں نے وہ رقم چندہ میں دے دی تھی جو کہ انہوں نے حج کے لیے رکھی ہوئی تھی، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ متحدہ عرب امارات میں پھنسے ہوئے ہندوستانی عید الاضحیٰ منانے کے لیے اپنے گھروں میں واپس جا سکیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ اس بار جو حج ہے مخصوص لوگوں کے طبقے پر جو ہے وہ کیا گیا تھا جو کہ اس وقت سعودی عرب میں موجود تھے، لیکن 8 بھائی جنہوں نے حج کے پیسے جو جمع کر رکھے تھے اور اس بار انہوں نے ارادہ بھی کر لیا تھا، تاہم حج جو ہے مکمل طور پر اس میں بین لگنے کے بعد صرف وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے یہ اوپن جو وہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی جو رقم تھی ایک صدقے کے طور پر انہوں نے جو وہاں پر ہندوستانی پھر رہے تھے اپنے گھروں میں عید منانے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے عطیہ کر دی تاکہ وہ آسانی سے اپنے گھر جا سکیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر آپ لوگوں کو کویسچن جو وہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 1 پر انصر CH نامی شخص ہم سے پوچھتے ہیں کہ دبئی سے پاکستان جانے کے لیے کرونا کا ٹیسٹ لازمی ہے؟ تو بھائی اس بارے میں ہمارے پاس جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹس جو ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ اگر آپ دبئی سے پاکستان کے لیے آتے ہیں تو آپ کی اسکریننگ جو ہے وہ کی جائے گی، اگر اسکریننگ کے دوران کوئی مسئلہ ہوا تب آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ جو ہے دبئی سے پاکستان آنا چاہیں تو آپ کے لیے کرونا کا ٹیسٹ ابھی تک ہماری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا، لیکن پاکستان سے اگر آپ دبئی جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کرونا کا ٹیسٹ لینا ہوگا، ہیلتھ انشورنس فارم ہے، اور اس کے بعد بھی بہت ساری دوسری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنی ہوگی اگر آپ پاکستان سے دبئی میں یا UAE میں آنا چاہتے ہیں۔ تو بھئی یہ تھی ہمارے پاس دبئی UAE کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں آپ سے کل والے دن ایک تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔